نفل نمازوں کا مکمل جو باب تھا وہ بیان ہوا۔ آخری جو کل بات ذکر کی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور اس کی جماعت یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے سوائے 2-3 نمازوں کے۔ آگے ایک دو دعائیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دن بھر کی ہر قسم کی مصیبتوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے پریشانیوں سے، کوئی بھی آنے والی مصیبت ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح جو شام کو پڑھے گا پوری رات اس کی حفاظت رہے گی یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی۔ دعا مشہور دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے پڑھتے ہوئے، اسم ہی پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، میم کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے، اور اسم کا جو الف ہے یہ یہاں پر ساکن ہے، عین اور سین کو ملا کر پڑھیں گے۔ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح سے مراد صبح کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور جب شام لکھا جائے تو شام سے مراد جب آپ نے صبح 3 مرتبہ یہ پڑھ لی، اب شام کی نماز تک اور نماز کے بعد جب تک اوراد کا ٹائم نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ کے لیے تمام صبح کے جتنے بھی آپ مزید اذکار کرتے ہیں، جس میں ایک مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا فرمایا 2-3 مرتبہ یا 7 مرتبہ صبح پڑھ لے گا، شام تک ہر قسم کی جو زہریلی چیزیں ہیں نا، سانپ ہے، بچھو ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ یقین بھی ہونا چاہیے، اور تجربے کے اندر ہماری یہ بات ہے، کئی دفعہ جس دن بھی یہ دعا بھول گئی، اگر اس دن اگر کوئی چیز ایسی ٹکر گئی یا کوئی اس کا نے کاٹ لیا تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً آج دعا پڑھنے سے رہ گئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ پر حملہ ہوا تھا قاتلانہ، تو آپ گاڑی میں موجود ہیں، گارڈ بھی بیٹھے ہیں، گھر والے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، انہوں نے بالکل سرعام سیدھی فائرنگ کی ہے، لیکن انہوں نے بس صرف یہی جملہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے پوچھا اور بچوں سے کہ کیا دعائے انس پڑھی تھی صبح؟ سب نے، انہوں نے کہا جی انس پڑھی تھی اور بچوں کو بھی پڑھائی تھی۔ فرمایا بس اگر موت نہیں آئی، یعنی یقین موت کے وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور دیکھیے اتنے بڑے قاتلانہ حملے میں بال تک بھی بیکا نہیں ہوا، نہ ان کا، نہ ان کی بیوی کا، نہ ان کے بچوں کا۔ گارڈ تھوڑا سا زخمی ہوا، لیکن یہ یقین بھی ہو اور واقعتاً دعا انس ہے، بسم اللہ علی نفسی بسم اللہ علی اہلی و مالی و دینی، یہ جو مخصوص منزل ملتی ہے اس کے پیچھے لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا بھی بسم اللہ الذی لا یضر۔ اسی طرح کوئی چیز کھانے لگے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کس چیز میں کھانے میں پرہیز ہے، لیکن کبھی کبھار کھا لیتے ہیں تاکہ یہ چیز نقصان نہ پہنچائے، تو اس سے پہلے بھی آپ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اگر صبح پڑھی ہو تو انشاءاللہ وہ نقصان نہیں دے گی، تو شام تک فرمایا کہ حفاظت ہوتی رہے گی۔ شام کو اس کا معنی یہ ہے کہ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، اس اللہ کے نام کے ساتھ، الذی لا یضر مع اسمہ، نہیں نقصان پہنچاتی اس کے نام کے ساتھ شیئن کوئی چیز بھی، جب اس کا نام لے لیا نا اب کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ اس کا معنی ہے۔ شیئن فی الارض، پوری روئے زمین پر، ولا فی السماء، نہ ہی آسمان کے کوئی مخلوق مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، وہو السمیع العلیم، اس لیے کہ میں جب یہ دعا پڑھ رہا ہوں تو میرا رب سمیع ہے، سن رہا ہے، علیم ہے، جانتا بھی ہے کہ میرے بندے نے دعا پڑھ لی ہے۔ یہ ہے اس کا خوبصورت مفہوم، اور اس دعا کو خود بھی پڑھیں، گھر کے اندر یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں نا، اس کا بڑا عمل کروائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تعویذ ایک چیز ہے، مخالفت نہیں ہے، لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ آپ اپنی دعاؤں پر ذکر کریں، آپ صبح شام اپنے بھی، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کا پابند بنائیں۔ یہ جو ذکر ہوتے ہیں نا، ذکار، یہ کسی بھی حالت میں پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے، کوئی تلاوت صرف منع ہوتی ہے، تو دعائیں ویسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے گھر کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی اپنی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار رہ گئی ہے تو فوراً جیسی یاد ہے اس دعاؤں کو یاد کر کے پڑھ لیا کریں،
تاکہ اس سے انسان کے گھر کی اپنی بہت ساری چیزوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔